So hello and assalamu alaikum. Welcome back to DSG Talks. Welcome to another new season of DSG Talks. It's a new season. We'll be talking about new things and definitely according to solar, related to solar. So since it's a new year, it's a new season and I wanted to make it special for the viewers. So today we have a very special episode and I have with myself one of a kind of person, a gem for the solar industry of Pakistan. So पाकिस्तान में जब भी सोलर एक्सपर्ट्स की बात की जाए, so the very first name that comes into your mind, it's Mr. Faiz Bhutta, and I today have the honor to have him with me on DSG Talks, and we'll be talking about overall the solar industry of Pakistan, the future, from where we have come, from where we are going. So without any delay, I'll hop into the session, and I hope you guys will love this new episode of the new season. So thank you, sir, for joining us. How are you? Fine. So it's a pleasure to have you here on DST Talks Welcome. with us. And हमने new season start किया था DST Talks, and we couldn't find a better person than you. Definitely, you know more than all of us in the solar industry of Pakistan. Thank you. So, sir, I was just telling the people, when we talk about the solar experts of the Pakistan, you have been one of the pioneers, one of the people who have contributed to the industry massively. So, sir, how has this journey been over years in the solar industry of Pakistan? असल में सोलर इंडस्ट्री का जो आगाज़ है ना, ये कोई 2008 में शुरू हुआ। अच्छा। तो 2008 में जो है कंपनियां पाकिस्तान में बहुत कम थी, बिल्कुल। पर्टिकुलरली ये रेयन निज़ाम तो थे ही नहीं। तो आई यूज्ड टू वर्क फॉर इजहार ग्रुप, एक कंपनी थी उसमें इजहार एनर्जी के नाम से। सो आई वाज जनरल मैनेजर इन इजहार एनर्जी। तो हमने जब काम को शुरू किया तो उस वक्त तो आपको पता है कि प्राइमरी था, और लोगों के पास जब जाते थे तो लोग बड़े बड़े अजीब क्वेश्चन पूछते थे कि ये बैटरी की क्या ज़रूरत है। क्वालिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ना हमें केबल्स का पता होता था, ना हमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 का पता था, ना हमें ये पता था कि क्वालिटी ऑफ सोलर सिस्टम्स होता क्या है। तो प्रिलिमिनरी स्टेज पे जो है वो बैटरी बेस्ड सिस्टम्स होते थे, और लोग जो है वो बैकअप की बात करते थे, क्योंकि उसकी वजह है कि ये ऑन ग्रिड सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। फिर वो कहते थे बैटरी क्यों लगाएं जी, अल्लाह मियाँ की तो सूरज इतना ज़्यादा है, आप बैटरी की बात करते हैं। हम उन्हें फिर कहते थे कि ये बैटरी जो है ज़रूरी है क्योंकि वेरिएबल है सोलर। तो वहाँ से चलते हम इंडस्ट्रियों में भी जाते थे, लेकिन हमारी बात सुनते थे। जिन इंडस्ट्रियों को आज आप सर्विसेज दे रहे हैं, इनको मैंने उस वक्त 2008, 9, 11 में सबको प्रेजेंटेशंस दी, जिनमें ये डेनिम थे, ब्राइटो थे, ये सारे जितने भी आप बड़े बड़े हैं, लेकिन वो सुनते थे और लेकिन परचेज नहीं करते थे, क्योंकि उनके जहन में दो तीन फियर्स होते थे। एक, क्या सोलर काम करेगा, क्या ये 25 साल तक काम करेगा या नहीं करेगा, क्या ये हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं इसकी कोई वैल्यू वर्सेस जो प्राइस वर्सेस वैल्यू है, क्या वो है। क्योंकि एनर्जी की बात होती नहीं थी, सिर्फ लोड की बात होती थी, पावर की बात होती थी। वो मेगा पावर प्लांट का नहीं, मेगा पावर, और सबसे बड़ा प्लांट मैंने खुवत में लगाया था 20 किलोवाट का, ये उस वक्त सबसे बड़ा था। फिर पैनल जो थे वो 50 वाट के थे, फिर एफिशिएंसी उनकी को 15% थी। आज देखें 50 वाट से पैनल पहुंच चुका है 600 वाट तक। एग्जैक्टली। तो 600 वाट का पैनल हो चुका है, इंडस्ट्री ग्रो कर चुकी है, पॉलिसी जो है वो बन चुकी है, रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी। आज आपको ईपीसी का नाम ही नहीं मिलता था। तो व्हाट इज एन ईपीसी कंपनी? बिल्कुल। और ईपीसी कंपनियां बाहर से आती थी। आज माशाल्लाह आप 4, 5, 6 बड़ी कंपनियां, जिनमें डीएसजी भी एक शामिल है, उसको आप ईपीसी कंपनी कह सकते हैं। और बड़े बड़े प्लांट्स लगाने की जो कैपेबिलिटी है आज वो मौजूद है। तो ये सफ़र जो है ना इस तरह हुआ है, और क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है, स्किल्स भी इम्प्रूव हुए हैं, और इस तरह अब एक ये इंडस्ट्री जो है एक मैच्योर इंडस्ट्री है। आप ये कह सकते हैं मैच्योर टेक्नोलॉजी है, जिसके ऊपर अब लोग जो हैं या कंपनियां जो है या इंडस्ट्रियां जो हैं वो सोलर सिस्टम की तरफ जा रही है। एग्जैक्टली। सो जिस तरह आपने बात की कि पहले सबसे बड़ा एक इशू ये था कि अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। Exactly. हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है कि क्या सोलर पूरी इतनी बड़ी मेगा इंडस्ट्री चला लेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं था ही नहीं। तो सर इसकी अगर हम इसी से बात की जाए पाकिस्तान के ओवरऑल सोलर पोटेंशियल की, सो अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च हम लोग 92% पोटेंशियल टैप इन कर सकते हैं अपने एनर्जी मिक्स में फ्रॉम सोलर, लेकिन करंटली वी आर ऑन द रेट ऑफ 4 to 5%. सो आप बीइंग एन एक्सपर्ट क्या देखते हैं कि व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स इन आवर इंडस्ट्री
in the overall strength of Pakistan کہ ہم لوگ اپنے potential کو tap in نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے پہلی بات تو آپ نے خود ہی کہہ دی کہ اسکلز کی کمی، اویئرنیس کی کمی ہے. جب اویئرنیس نہیں ہوتی تو کسٹمر میں کانفیڈنس نہیں ہوتا. سو اویئرنیس کو بڑھایا جائے. اب اویئرنیس کافی بڑھ چکی ہے. دوسری اسکلز کی کمی. تیسری جو اپ فرنٹ کاسٹ تھی نا پہلے بہت زیادہ تھی. اب وہ کاسٹ جو ہے اب یہ بھی اویئرنیس آ گئی ہے کہ میں اب اپ فرنٹ اگر کاسٹ بہت لگاتا ہوں تو مجھے پے بیک تو 3 سال میں پورا ہو جاتا ہے. بالکل 3.5 سال میں میرے پیسے واپس آ جاتے ہیں اور بعد میں میری انرجی فری ہے. تو یہ بھی اویئرنیس جو ہے نا نہ ہونے کی وجہ سے. پھر گورنمنٹ کی جو ہے نا کوئی سپورٹ نہیں رہی. گورنمنٹ نے کوئی سپورٹ نہیں کی. گورنمنٹ نے کوئی انسینٹیوز نہیں دیے. جیسے میں نے آپ بتاتا ہوں آسٹریلیا کے اندر کوئی بھی سولر سسٹم لگائے جو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک گورنمنٹ پیسہ دیتی ہے, ایک بینک دیتا ہے, ایک وہ یوزر دیتا ہے. It's easy to install a system. And here we see people suffering. یہاں لوگ اپنا پیسہ لگانا چاہتے ہیں اور لگانے کی اجازت ہی نہیں دے رہے. بالکل. اور وہ امپورٹ بند کر رہے ہیں. امپورٹ کے اوپر بیریئرز ہیں. تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں جنہوں نے انڈسٹری کو روکے رکھا. اگر گورنمنٹ جو ہے پھر گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں. ہم نے کئی دفعہ گورنمنٹ کو کہا کہ آپ تمام لوگوں کو کہہ دیں کہ بھئی آپ سولر سسٹم لگا لیں, آپ کی پیمنٹ جو ہے نا آپ کے الیکٹریسٹی بل کے اندر سے ہو جائے گی. کوئی مشکل نہیں ہے. پیسے تو وہ لیتے ہیں. تو وہ انسٹالمنٹ میں یہ بھی نہیں کر سکے. پھر ہم نے کہا کہ لو کاسٹ, دیکھیں لو کاسٹ جو لونز ہیں جی, اب بینک لون دیتا ہے آپ کو پتا ہے 30%, 40-35% پہ اس کا انٹرسٹ ہے. تو کیسے انسان کر سکتا ہے. ہم نے کہا 4% کر دیں, 6%. دیکھیں اسٹیٹ بینک کی فائنینسنگ آنے سے کتنا کام آگے ہوا ہے, کیونکہ 4-6% کے اوپر وہ ان کے مارک اپ ہے. تو بہت زیادہ سولر بڑا ہے. تو ایک تو لو مارک اپ فائنینسنگ نہ ہونے کی وجہ سے, سکلز نہ ہونے کی وجہ سے, اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے, گورنمنٹ کی سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ انڈسٹری اتنی تیزی سے گرو نہیں کر سکی جتنی گرو کرنی چاہیے تھی. تھوڑی سی گرو ہوتی ہے. پچھلی دفعہ گرو ہوئی تو انہوں نے پھر ٹیکس لگا دی, پھر اس کے بعد ٹیکس معاف کر دیے. تو پالیسی کی جو کنسسٹنسی نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ سولر اتنی تیزی سے نہیں بڑھ سکا. ابھی جو پالیسی ہے ہماری رینیوبل انرجی پالیسی, اس میں بائی 2025 20% ہے, بائی 2030 جو ہے وہ 30%. ابھی ہم 5% پہ کھڑے ہیں. تو کیسے یہ 30% پہ اتنا ایمبیشس ٹارگیٹ کو ہم اچیو کریں گے unless government gives a support to them. Exactly. So what we infer from that is that the major concerns have been government support, technical aspects, and the skills as well. So we will come on each one of those. But talking about the technical aspects, ایک چیز کی جب بھی ہم سولر انڈسٹری میں بات کرتے ہیں, we have been talking in different sessions, تو ہمارے پاس ایک چیز ہمیشہ آتی ہے کہ پاکستان میں ابھی تک why we are not manufacturing solar panels. So what do you think could have been the reason behind that? مینوفیکچرنگ کی جو بات ہے نا اصل میں اس میں جو اسکیل کا ایشو ہے نا, کیونکہ یہ ساری جو انڈسٹری ہے نا یہ اسکیل کی انڈسٹری ہے. جتنا اسکیل بڑا ہوگا اتنی کاسٹ کم ہوگی. اکانومی آف اسکیل جسے کہتے ہیں. تو ہماری جو مارکیٹ ہے وہ اس وقت تو 2 گیگا بائٹ پہ 2.5 گیگا واٹ پہ کھڑی ہے. اب 2.5 گیگا واٹ کے اوپر کوئی بھی پلانٹ اگر لگائے تو فیزیبل نہیں رہتا. تو اکنامک فیزیبلٹی, فائنینشیل فیزیبلٹی نہیں بنتی. بہت سارے لوگوں نے سوچا سمجھا, کرنے کی کوشش بھی کی, بٹ الٹیمیٹلی انلیس کہ یہاں سے ہم ایکسپورٹ نہ کریں. تو اب یہ ہے کہ اب کیونکہ کچھ پارٹیاں یہ تیار ہو رہی ہیں اور کہ وہ مینوفیکچرنگ کریں. اور جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ نے مجھے بتایا, ابھی ان کا جو ہیڈ ہے الماس حیدر صاحب, انہوں نے مجھے بتایا کہ اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہماری پالیسی جو ہے مینوفیکچرنگ کی تیار ہو گئی ہے, وہ گورنمنٹ کی اپروول کے لیے چلی گئی ہے. اگر وہ گورنمنٹ کی اپروول ہو جاتی ہے تو اس میں جو پالیسی ہے وہ صرف سولر پینل مینوفیکچرنگ کی نہیں ہے, وہ ہے سولر پینل اینڈ الائڈ اکوپمنٹ. اس میں انورٹرز ہیں, چارج کنٹرولرز ہیں, بیٹریز ہیں. تو وہ اگر انڈسٹری یہاں پہ گرو کر جاتی ہے اور کچھ پرنسپلز, کچھ انویسٹر آ جاتے ہیں تو پھر پرائز بھی کم ہو سکتی ہے. تو اس لیے لیکن گورنمنٹ نے اس پہ بھی دھیان نہیں دیا. گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا کہ آپ اپنا پلانٹ, اپنا جو مینوفیکچرنگ کے لیے جو کمپوننٹس ہیں, جو را مٹیریل ہے وہ امپورٹ کریں فری آف ڈیوٹی. پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھا لیکن وہ گورنمنٹ نے پھر ڈیوٹیز لگا دی. تو اس لیے مینوفیکچرنگ میں بھی بیریئرز ہیں.
But we have been seeing some improvements in that. آ رہے ہیں کچھ, لیکن ایک اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے, دیکھیں آپ ایک چائنا میں جائیں تو آپ کو ٹیکنالوجی پارک ملتے ہیں, آپ ایک ٹیکنالوجی پارک بنائیں, وہاں پہ ٹیکس ہالیڈیز دیں, ڈیوٹی فریز کریں, تاکہ لوگ وہاں پہ آ کے اپنی مینوفیکچرنگ سیٹ اپ کریں, 5 سال 10 سال کے لیے ٹیکس فری کر دیں, تو کیوں نہیں انڈسٹری گرو کر سکتی. پھر یہاں سے جب تک ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو اس وقت تک یہ فیزیبل نہیں ہے. Exactly, because it needs to be both ways. So we hope that government does something in this respect and we look towards a greener future of Pakistan in terms of solar. So that was the cost, kyunki obviously jab hum khud manufacture karne lag jayenge to hamari cost jo hai wo accordingly kam ho jayegi aur logon ke liye zyada feasible اور کنٹرول بڑھ جائیں گے نا. اب دیکھیں نا جیسے امپورٹ بند ہو گئی ہے یا امپورٹ پہ بیریئرز ہیں تو ہم اسٹک اپ ہو گئے. Exactly. اگر ہماری لوکل انڈسٹری ہوتی اور سپلائی چین ہوتی تو آج ہم Exactly on that. So we have been seeing all the companies are trying their level best and all. So ek cheez which sets different companies and their services apart, it's the skill sets of the people there. It's definitely hamare paas jab good technology aa jati hai to how to put and use wo skill set bhi aa jata hai. So I would really like to appreciate you on that it's a company, it's a renewable energy academy in Pakistan from the name of ETRC, which was founded in 2015 by Mr. Faiz Pata by the name of PRENAC. So tell us a little about that because it's one of its kind in Pakistan. تو یہ پہلی اکیڈمی تھی کیونکہ میں جب 2014 میں آئی لیفٹ دا جاب. So as a business expert, you can say, as a solar expert, so every expert he does the analysis, market analysis. میں کیا کروں, جہاں پہ وہ گیپ ہوتا ہے تو وہیں آدمی جاتا ہے نا. تو آئی آلسو اسسٹ, کیونکہ میرا کافی ایکسپیرینس تھا انڈسٹری میں. بالکل. تو میں نے دیکھا گیپ جو ہے نا 2 جگہوں پہ ہے, ایک کنسلٹنگ اور ایک ٹریننگ. بالکل. اسکل ڈیولپمنٹ. تو اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے, اور وہ ٹائم تھا جس وقت GIZ جو ایک ٹیکنیکل ایجنسی ہے جرمن گورنمنٹ کی, آئی تھنک آئی شوڈ بی تھینکفل ٹو دیم, دے ہیو کنٹریبیوٹیڈ اے لاٹ ان پاکستان. تو ہمیں انہوں نے پہلی دفعہ ٹریننگ پہ بھیجا, اور ٹریننگ پہ 2012 میں بھیجا. تو وہاں پہ ایک رینیک, رینیوبل انرجی برلن. تو جب میں وہاں سے ٹریننگ لے کے آیا TOT کی, تو پھر یہاں آ کے میں نے پی لگا دیا تو PRENAC بن گیا, پاکستان رینیوبل اکیڈمی بن گئی. تو اس میں ہم نے تھوڑی ٹریننگ سٹارٹ کی. تو کرتے کرتے وہ ایک بڑا نام بن گیا, کیونکہ اس وقت کوئی ٹریننگ ادارہ موجود نہیں تھا. تو یہ پہلے اسٹیبلش ہوئی تھی اسلام آباد میں, لیکن وہاں ٹرن اوور بہت کم تھا, کیونکہ میں ورلڈ بینک کے ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا, تو اس کے ساتھ ساتھ میں اکیڈمی چلا رہا تھا. تو وہ رجسٹرڈ نہیں تھی, PRENAC واز ناٹ رجسٹرڈ. تو اس کو ہم نے پھر رجسٹر کرایا, اس کو ایک آرگنائزیشن سیکشن 42 کے تحت رجسٹر کرایا. تو ہم نے ٹریننگز جاری رکھی, اور اس پر میں اس وقت ہم 4000 بندہ پاکستان میں ٹرین کر چکے ہیں. سولر انرجی مینجمنٹ اینڈ مائکرو ہائیڈرو اینڈ ونڈ پاور, سب رینیویبل کے. تو وہ جو ہے اس وقت, اور دوسرا میں نے کنسلٹنگ شروع کی, اس کا نام ٹیکفا کنسلٹنگ ہے. اس میں بھی میں بے شمار اداروں میں کنسلٹنٹ ہوں, مثلا FC کالج ہے, نشاط ہے, آرمی ساری میرے پاس ہے. تو آئی ایم پرووائڈنگ کنسلٹنسی آلسو اینڈ ٹریننگ فار اسکل ڈیولپمنٹ. تو اس وقت بہت ساری کمپنیوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ دیٹ از ٹرینڈ بائی می. Exactly, sir. We have some people from your academy with here us in DSG as well, and we would really appreciate, since I don't think so कि पाकिस्तान में कोई ऐसी academy है which is precisely focusing on renewable energy. So out of interest I'll ask that कि is there a prerequisite for joining these courses? نہیں, کوئی prerequisite. ابھی ایک پیچ چل رہا ہے جس میں 3 فائنانس کے بندے ہیں, ایک MBA اور 2 انجینئرز ہیں. تو اس لیے کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن ہمیں پرابلم ہوتی ہے کہ ہمیں بہت اسکریچ سے شروع کرنا پڑتا ہے. تو لیکن وہ ہماری اسکل اتنی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی میٹرک کا بندہ بھی آ جائے تو ہم اس کو ٹرین کر دیتے ہیں. Very good to know, sir. So one question I'll ask on a lighter note from interest کہ پاکستان میں جہاں پہ کمپنی سولر انڈسٹریز میں بنتی بھی رہتی ہیں, بند بھی ہوتی رہتی ہیں, so you have so much experience in the field. Why you never thought of starting your own company? دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ انڈسٹری ایک ایسی ہے جس میں کوئی 80-85% جو ہے نا, یو ہیو ٹو ڈیپینڈ آن ادرس, یو ہیو ٹو پروکیور پارٹس فرام ادر کمپنیز.
تو 10-15% آپ کے پاس ویلیو ایڈیشن ہے. تو میں نے بھی یہ سوچا کہ یا تو اس کے لیے اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ہولڈنگ پاور ہو, ایگزیکٹلی, یا پھر یہ ہے کہ آپ وہ کام ہی نہ کریں. بالکل, تو وہ کام کریں جو جس کی ضرورت ہے. تو پاکستان کو جس کی ضرورت تھی, کیونکہ کمپنیاں تو بہت ساری موجود ہیں اور بڑھ بھی رہی ہیں, ایگزیکٹلی, تو میں اس فیلڈ میں گیا کہ جس میں گیپ ہے اور جس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے. اسکل ڈیولپمنٹ کنسلٹنسی از ایکچولی ریکوائرڈ. تو میں نے اس کو چوز کیا, وہ میں نے اس کو چوز کیا, اور کوئی لوگ سپلائی کر رہے ہیں, انسٹال کر رہے ہیں, کمیشن کر رہے ہیں. Very nice, and we look up to you in this aspect. We needed the solar expert in our industry. So solar کا ایسا ٹاپک ہے کہ we have been talking about it. اگر ہم اس پہ بات کرتے رہیں, so there have been many questions, but I'll try to wrap it up in the next 2 questions, and that will be کہ پاکستان میں there have been developments, there will be developments. We are looking at a greener future of Pakistan. So there are 2 questions in this. Where do you see the solar industry of Pakistan in coming 5 years? And considering the growth that we have been observing, is there a limit to the strength that it holds? Is there a limit to how much we can have solar power? دیکھیں, سولر از ویریبل. جب ویریبل چیز کو آپ انجیکٹ کرتے ہیں نا گرڈ کے اندر, تو اس کی ایک لمٹ ہے. Exactly. وہ لمٹ کیا ہے کہ یہ اگر تو ورلڈ بینک کی اسٹڈی کے مطابق, جو ابھی ریسنٹ ایک اچھی اسٹڈی آئی ہے, 20%, یعنی اگر بائی 2030 میں آپ کو بتاؤں, بائی 2030 ہماری ڈیمانڈ جو ہوگی وہ 27,000 میگا واٹ ہوگی. Exactly. اب اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے جو جنریشن ہونی چاہیے وہ 62,000 میگا واٹ ہونی چاہیے. اب 62,000 میگا واٹ آپ کو اگر چاہیے, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کا 20% از لو ہینگنگ فروٹ, یعنی 20% تک ہم سولر اور ونڈ دونوں ایڈ کر دیں, تو وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو ماڈرنائز اپ گریڈ دی گریڈ انفراسٹرکچر ایٹ دا مومنٹ. لیکن اگر 20% سے زیادہ جاتے ہیں تو پھر گریڈ انفراسٹرکچر کو آپ کو ماڈرنائز کرنا پڑے گا. ہائی ٹینشن لائنیں, مثلا بلوچستان سے اگر ہم نے یہاں پہ ایویکویٹ کرنی ہے تو چاغی سے مظفر گڑھ تک ہمیں HVDC لائن چاہیے, اس کو اتنے سولر کو, تو اس لیے دیر از اے لمٹ. وہ لمٹ کیا ہے کہ 20% تک تو کوئی ایشو نہیں ہے, بٹ if you want to go to the 30% of the total, then you have to have put a lot of money investments in grid infrastructure کو improve کرنے کے لیے, اور smart grid. Because it is now the energy, جو conventional energy ہے وہ آپ کو جنریٹر سے یوزر کی طرف آتی, سولر انرجی یوزر سے جنریٹر کی طرف جا رہی. تو جب آپ ادھر انرجی کو پھینک رہے ہیں تو definitely there is a limit to that. Exactly. تو 20% there is no problem as per new study. 30% کے لیے آپ کو grid infrastructure. So there is a limit. For small systems there is no problem. But جب penetration بڑھتی جائے گی تو there will be problems. There will be problem of reverse flow ہوگا, اور اس وقت لوگوں کو پرابلمز آنا شروع ہو گئی ہیں. مثلا ایک اگر سوسائٹی ہے, ماڈل ٹاؤن سوسائٹی, جی, اگر سارا ہی سولر لگ جائے ایگزیکٹلی, تو وہ جو فیڈر ہے وہ تو ریورس ہو جائے گا. بالکل, جب ریورس ہو جائے گا تو وہ ان کے میٹرز تو الٹے گھومنے کے بجائے سیدھا گھمائیں گے. تو یہ پرابلمز آنے شروع ہو گئے ہیں ابھی سوسائٹیز میں. I think that's a very expert opinion that you have shared with us, because we always talk about the limitlessness of that. So there's always when jab aap increase karte ho to aapki increased skill set chahiye hota hai, but it's not impossible, I believe. Lekin it definitely needs more work. You need to invest and modernize the structure, that's all. اور ساری دنیا میں ہو رہا ہے, کوئی تو نہیں. Exactly. تو لمٹ لیس ہے, لیکن آپ کو تھوڑا سا انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, اپ گریڈ کرنے پڑتے ہیں انفراسٹرکچر کو. Exactly. So sir, I'll move towards the concluding part of the session, and hum logon ka basically the idea behind DST Talks is to create awareness among masses. We started it 2-3 years back, and jab tab hum logon ke sessions hote the to we used to have like very basic questions from audiences, since these are live questions, and now we are very glad to know that people are aware, people are asking
asking more aware questions. So since most of our target audience and our clients have been from the industrial sector of Pakistan, and considering the energy crisis that the country is facing, then the economical turbulence, we are looking at the aspect that it's high time for industries to go to solar, and they do have the investment power as well. So being your opinion, your expertise, what would you suggest to the industrial sector of Pakistan regarding switching to solar? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने एक DSG की कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तो मैंने ऐसी ज़िंदगी में कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की. मैं देखा तो सारे के सारे जो ऑडियंस थे वो यूजुअली ये होता है कि हम सोलर इंडस्ट्री से लोग बुला लेते हैं, ये कंपनियां होती, लेकिन वो सारे इंडस्ट्री के लोग थे, एम्प्लॉयर्स थे, CEOs थे. तो इसका मकसद है GST ने जो टारगेट किया इंडस्ट्री को, मैं समझता हूँ कि ये ज़बरदस्त है. और इंडस्ट्रीज़ कहाँ जाएंगी, कैसे वो अपनी सेविंग्स को कम कर सकती हैं, और कोई तरीका नहीं है कि अनलेस वो सोलर पे जाएं. बिल्कुल. तो इंडस्ट्रीज़ को सोलर में आना चाहिए, ये मैच्योर टेक्नोलॉजी है और अब ये सोचने की ज़रूरत नहीं है. और एक ही तरीका है, आप अपनी बिलिंग को अपनी कम कर सकते हैं वो सोलर के ज़रिए. दूसरा है कि एनर्जी मैनेजमेंट, आप एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. इंडस्ट्रीज़ के अंदर लीकेजेस हैं बहुत सी, लो एफिशिएंट इक्विपमेंट है, आप उनको पहले एफिशिएंट बनाएं. लाइटें हैं, LED लाइटें हैं, पंखे हैं, कंप्रेसर्स हैं, बॉयलर्स हैं, ये सारे की एफिशिएंसी इंप्रूव करने से आपका लोड कम हो जाएगा. फिर आप सोलर और रिन्यूएबल जो है, दैट इज अनदर पार्ट विच कैन सॉल्व योर इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम. पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को मैं कहूँगा, देखिए उनका होता है कॉस्ट का एंड क्वालिटी. तो कॉस्ट वो कैसे कम कर सकते हैं, जहाँ वो $billion $million की इंडस्ट्री लगाते हैं, वहाँ तो उनका 2-4% का ये सोलर है. बिल्कुल. तो दे कैन इजीली इंस्टॉल. और अब माशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क में 7-8 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें DSG वन ऑफ द कंपनी, जो कि आई थिंक दे आर वेरी वेरी गुड. उनके पास एक्सपर्टीज है डिज़ाइनिंग की, इंस्टॉलेशन की, कमीशनिंग की, तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की. तो मैं समझता हूँ कि अब इंडस्ट्री को ये फिक्र नहीं करनी चाहिए. दे शुड go for the solar as quickly as possible they can go. Definitely, sir. Thank you so much, sir, for joining us on this session. We are truly honored to have you here with us. Thank you. And I hope for the viewers, they have some outcome for that. So we'll be looking at more episodes as well. And the vision has been the same, will be the same. And it will be moving towards the greener future of Pakistan together. So thank you again. And thank you for the viewers for joining in. Allah Hafiz.